دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کرسی پا گئے تو اتنے موقر ہو گئے کہ بولنا بے عزتی سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہاں تو جلسہ بہت ہی مہذب اور مرتب ہوتا ہے، لیکن آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آدمیوں کا اکثر حصہ دائیں جانب ہے، اور میرے سامنے بالکل مختصر سے لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور دائیں جانب سارا مجمع کر دیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک 20 فٹ اور ادھر ہو جاتا تو بات اور اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جو میرے دل پہ بات گزرتی میں کہہ دیتا ہوں، اب مائک ہی پہ کہتا ہوں، ہے نا؟ جو میرے دل پہ بات گزرتی ہے میں کہہ دیتا ہوں مائک پر۔ ان ہماری ماؤں بہنوں کو تھوڑا اور ادھر کر دیا جاتا اور ہمارے سامنے پورا پورا چہرہ اولاد آدم ہی کا رہتا، الحمدللہ ان حضرات کا رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ میں ایک زمینی آدمی ہوں، زمین پکڑ کر میں بولنے کا عادی ہوں، آسمانوں میں اڑنے کا عادی نہیں ہوں بلا وجہ، میں زمین پکڑ کر اور لوگوں کے دل تک پہنچنے کا عادی ہوں۔ اگر ضرورت ہوتی ہے تو سہل ممتنع کا استعمال ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اس سہل سے در سہل کا استعمال ہوتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو اودھی کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اردو مغلہ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے سامنے ایک ضابطہ ہے، کلم الکلام علی قدر عقولہم، گفتگو مخاطب کے عقل اور معیار کے اعتبار سے کرو۔ میں عربی ہی میں تقریر کروں، لمبی لمبی عبارتیں پڑھوں تو اب اتنا تو آپ سمجھو گے ان کو عربی کی عبارتیں بہت یاد ہیں، لیکن سمجھنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ فقہ کی کتابیں میرے سامنے ہیں، اصول کی کتابیں میرے سامنے ہیں، ہدایہ اٹھائیے، بحر اٹھائیے، نہر اٹھائیے، شامی اٹھائیے، آپ دیگر کتب کو اٹھائیے، پورے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے ہیں، لیکن پوری آیتیں وہ نہیں کوٹ کرتے ہیں۔ اگر نماز کا موقع ہے تو نماز سے متعلق جو آیت ہے بھی صرف اسی کو کوٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو صرف اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، اور صدقات و خیرات کا مسئلہ ہے تو صرف اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کو پورا قرآن یاد ہے، تمام آیتیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب لمبی لمبی عبارتیں پڑھی جائیں صرف دھوس جمانے کے لیے اور آدمی کچھ نہ سمجھ سکے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت مفید خطاب نہیں ہوگا۔ ہاں ضرورت کے مطابق جو ٹکڑے حدیث کے قابل استشہاد ہیں، جو استشہاد کے طور پر لانا ہے اس کو پیش کیا جائے، جن آیتوں کو سلسلہ خطاب میں ضرورت ہے انہیں پیش کیا جائے حضرات۔ اور اگر مخاطب بالکل اردو جانتا ہے، انگریزی نہیں جانتا ہے، اب اس کے سامنے انگریزی بھوکنا اور سمجھ نہ سکے، سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ میں دھوس جماؤں کہ مجھے انگریزی بھی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں انگریزی بہت ضروری ہے، لیکن انگریزی طبقے میں جائیے اور وہاں انگریزی زبان بول کر کے اسلام کی حقانیت کو ان تک کے پہنچائیے۔ جو عربی جانتے ہیں ان میں جائیے اور عربی زبان میں بول کر کے اسلام کی حقانیت و صداقت کو سمجھائیے۔ جو کرنل جانتے ہیں کرنل زبان سیکھیے اور ان کے مابین جا کر کے کرنل میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کیجئے۔ جو اوریا جانتے ہیں ان کے مابین جائیے اور اوریا زبان سیکھ کر کے اسلام کو ان کے درمیان پیش کیجئے۔ یعنی مخاطب جس معیار کا ہے اس معیار سے گفتگو کی جائے، یہی بہتر ہے اور یہی بلاغت ہے، یہی بلاغت ہے کہ مخاطب کے معیار کے اعتبار سے اور مقتضی حال کے اعتبار سے کلام کو پیش کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رفیع الدرجات ارشاد فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر زور سے بولیے ماشاءاللہ۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے اور نبی رازدار مع اللہ لی ہے، وہ نامی کی نام خدا نام تیرا۔ آج مجھے ایک ایسا عنوان دیا گیا ہے جن کے ہاں شرک کی کھیتی ہوتی ہے،
غیر مقلدین اور حدیث رسول. یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ میں پوری رات اس پر بولوں تو یہ ختم نہیں. اولاً اس کی تقسیم کی جائے تو دو قسمیں ہیں، ایک اصول پر مشتمل اور ایک فروع پر. فروع سے مراد فقہیات وغیرہ اور اصول سے مراد عقائد. حدیثیں عقائد سے متعلق بھی ہیں، حدیثیں مسائل کے متعلق بھی ہیں، لیکن اب اس کو میں سمیٹوں گا. ظاہر سی بات ہے پوری رات اگر میں اکیلے بولوں گا تو ہمارے اور علماء خطبہ کیا کریں گے؟ پھر بازار باغ والے کہیں گے حضرت جو بلایا السلام علیکم آخری سلام، اب جلسے میں آپ کو نہیں آنا ہے. لہذا میں اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، لیکن ضرورت کے مطابق کچھ ضرور استشہاد کے طور پر میں پیش کرتا رہوں گا. حضرات الاعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کا کرم خاص ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام اپنے پیارے حبیب ہم غلاموں کے مقدس طبیب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام کریم ہے، اللہ کا نام علیم ہے، اللہ کا نام صبور ہے، اللہ کا نام شکور ہے، اللہ کا نام شہید ہے، اللہ کا نام بصیر ہے، اللہ کا نام خبیر ہے، اللہ کا نام حنان ہے، اللہ کا نام منان ہے، اللہ کا نام دیان ہے، اللہ کا نام قہار ہے، اللہ کا نام جبار ہے. اللہ کا نام سن کر اللہ کی تسبیح بیان کرو، زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کا نام حنان و منان دیان قہار جبار ستار غفار ہے. لیکن اللہ ہی کے نام 99 نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم میرے نبی کے بھی 99 نام ہیں، میرے آقا کے بھی 99 نام ہیں. اور صرف آقا ہی کے 99 نام نہیں ہیں، بلکہ وہ شہر جس شہر کے ذروں نے میرے نبی کا طلبہ چوما ہے اس شہر مدینہ کے بھی 99 نام ہیں. طیبہ نام ہے، طیبہ نام ہے، شہر رسول نام ہے، مدینۃ الرسول نام ہے، اس کے بھی 99 نام ہیں. اب 99 نام ہر ایک کے میں شمار کراؤں تو اسی کے لیے بہت وقت ہو جائے گا. اللہ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. اب شرک کے بخشے کو لے کر اور اپنے پیٹھ پر ٹہلنے والے کہیں گے یہی شرک ہو گیا، لیکن کھلے بندو سنو، اللہ کا نام رحیم ہے، میرے نبی کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام کریم ہے، میرے نبی کا نام کریم ہے، اللہ کا نام رؤوف ہے، میرے نبی کا نام رؤوف ہے، اللہ کا نام علیم ہے، میرے نبی کا نام علیم ہے. یہی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اور میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور مصیبتیں تو ہر طرف سے آ رہی ہیں، کبھی آسمان کی طرف سے مصیبت، کبھی زمین کی طرف سے مصیبت، کبھی آگے سے مصیبت، کبھی پیچھے سے مصیبت، کبھی دائیں کبھی بائیں سے مصیبت، کبھی گھریلو مصیبت، کبھی سماجی مصیبت، کبھی محلے والی مصیبت، کبھی شہر والی مصیبت، کبھی علاقے والی مصیبت، اور کبھی ملکی پیمانے کی مصیبت. لیکن دنیا میں جہاں کہیں مصیبتیں ہیں اور جس طرح کے مصائب ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے اور میدان محشر کے گرمی کی مصیبت کو سامنے رکھا جائے تو دنیا کی تمام
तमाम मुसीबतें एक तरफ और मैदान महशर के गर्मी की मुसीबत एक तरफ। लेकिन उस मुसीबत में कौन काम आएगा? क्या आपका कोई दुनियादार दोस्त काम आएगा? क्या आपके पीठ को ठोक ठोक करके ठंडा गर्म पीने वाला काम आएगा? क्या आपके होटल के दोस्त काम आएंगे? नहीं नहीं। एक शेर आला हजरत का सुनो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हज़रात ज़हन को हाजिर करें और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ। अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने हमको और आपको इंसान बनाया है। इंसान दुनिया में बहुत पाए जाते हैं। फिरऔन भी इंसान है, नमरूद भी इंसान है, कारून भी इंसान है, हामान भी इंसान है, शद्दाद भी इंसान है, बहुत से इंसान। उलमाए अहले सुन्नत, असातिज़ा अल-जामियतुल हशमतिया, मोइनुल उलूम, नारे तकबीर। देखिए अल-जामियतुल हशमतिया के असातिज़ा हजरत सैयद साहब क़िबला की क़यादत में सब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। माशाअल्लाह तशरीफ रखें। और मौलाना हसन साहब कहाँ चले गए? आ रहे हैं माशाअल्लाह। बहुत से असातिज़ा हैं। बैठिए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। माशाअल्लाह, हाँ आगे बढ़ जाइए। और बड़े बड़े उलमा जो पीछे बैठे हैं, अगर आगे बैठने वाले समझें कि हाँ वो बड़े हैं तो चुपके से इशारा करके आगे करते हैं, है ना? हाँ भाई बिल्कुल, मैं साफ बात बताता हूँ। हाँ, बहुत से तलबा होते हैं ये छंगुलिया में चूना लगाकर ऐसे ऐसे स्टेज पे खाते हैं, है ना? और मुफक्किर साहब पीछे बैठे रहते हैं, मुदर्रिस साहब पीछे बैठे रहते हैं। उनको ये भी नहीं होता कि हमारे उस्ताद की मंजिल में है या मेरे उस्ताद हैं, हम इनको जरा सा आगे कर दें। ऐसा होना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई आगे मेरे ख्याल से बैठा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। अब ज़हन को हाजिर करें, पूरी तवज्जो। हामान और शद्दाद और फिरऔन और नमरूद ये सब इंसान है। अबू जहल इंसान, अबू लहब इंसान, उतबा और शैबा इंसान, कुफ्फार मक्का और मुशरिकीन अरब इंसान, ये सब इंसान है। यहीं तक बात नहीं है साहब, इंसान बहुत हैं, लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको आपको इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया है। तमाम मुसलमान हाथ उठाकर जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ने हमको आपको मुसलमान बनाया। और मुसलमान अपने को कहने वाले बहुत लोग हैं। वहाबी कहे मैं मुसलमान, देवबंदी कहे मैं मुसलमान, एहरारी कहे मैं मुसलमान, बाबाई कहे मैं मुसलमान, बहाई कहे मैं मुसलमान, मिर्जाई कहे मैं मुसलमान, खाकसारी कहे मैं मुसलमान, खैर मुकल्लिद कहे मैं मुसलमान, अपने आप को अहले हदीस कहने वाला कहे मैं मुसलमान। सब अपने को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन याद रखना मुसलमानों, याद रखना हर दाढ़ी वाला कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, हर कुर्ता पहनने वाला कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, हर नमाज पढ़ने वाला कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, अरे हर कलमा पढ़ने वाला कोई जरूरी नहीं कि वो मुसलमान हो, हर यौम आखिर पर ईमान का इजहार करने वाला कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान हो। इन उलमा की बारगाहों में जब आप हाजिरी देंगे तो यह आपको सूरह बकरा शरीफ की वो आयत करीमा पढ़ करके सुनाएंगे। अल्लाह फरमाता है वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिर क़यामत के दिन पर ईमान लाए। और कुरान साफ साफ फरमाता है व मा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। दाढ़ी है चेहरे पर, कुरान फरमाता मोमिन नहीं है। कलमा पढ़ रहे थे, कुरान फरमाता मोमिन नहीं है। नमाज ये थानेपुर बाजार बाग के मस्जिद के इमाम के पीछे नहीं बल्कि मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे पढ़ रहे थे, और कुरान फरमाता ये मोमिन नहीं है। पता चला हर दाढ़ी वाला कोई जरूरी नहीं कि वो मोमिनो मुसलमान हो, हर कुर्ता पैजामा पहनने वाला कोई जरूरी नहीं कि वो मोमिनो मुसलमान हो, हर हाथ में हदीस लेकर टहलने वाला कोई जरूरी नहीं कि वो मोमिनो मुसलमान हो, हर एक किताब सुन्नत के पर अमल का दावा करने वाला कोई जरूरी नहीं कि वो
مسلمان ہو. قرآن فرماتا وما ہم بمؤمنین. تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس فتنے کے دور میں اللہ نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے. اللہ نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے. اور بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی مقدس کتاب اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے. یہ قرآن عظیم جس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین، یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا سرچشمہ جو کتاب ہے اسی کو قرآن کہا جاتا ہے. اللہ کی یہ مقدس کتاب ہے. اب آپ ذہن کو حاضر کریں، مسائل کے تلاش کے لیے اگر ہم کو کوئی عقیدہ یا کوئی بھی عمل اسلامی اور دینی تلاش کرنا ہے، کسی بھی کوئی حکم کو جاننا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو شریعت کی سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کہا جاتا ہے. اب قرآن میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا اپنے قول کو، اپنے عمل کو، اپنے فعل کو قرآن کے سامنے پیش کیا جائے گا. آیا قرآن نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، ذرے ذرے کا بیان ہے. لیکن قرآن میں ہونا اور ہے اور ہمارا پانا اور ہے. آپ یہی بغل میں ایک دریا ہے، چلے جاؤ. آپ نے پوچھا بازار باغ کے ایک نوجوان سے کہ اس دریا میں مچھلی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا مچھلی ہے. پورے بازار باغ کے نوجوان گئے، جال لے کر کے گئے، جھنگری لے کر کے گئے، ٹاپا اور بٹائی لے کر کے گئے، الگ الگ آلہ جات لے کر کے گئے اور خوب گاؤں بھر مل کر کے جال ڈالے، مگر کسی کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آئی. اب گاؤں میں آ کر کے یا بازار دھانے پور بازار میں جا کر کے کیا وہ یہ کہیں گے کہ کسی کے جھانسے میں مت آنا، اس دریا میں مچھلی نہیں ہے؟ نہیں نہیں. ارے ہمارے جال میں نہ آئے، ہم کو مچھلی نہ ملے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں مچھلی ہی نہیں ہے. دریا میں مچھلی ہونا اور ہے اور ہمارا پانا اور ہے. جب اس دریا کا یہ حال ہے، رابطی کا یہ حال ہے، بسوہی کا یہ حال ہے، کوانوں کا یہ حال ہے اور گنگا جمنا کا یہ حال ہے، تو سمندروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب یہ دنیا کے سمندر کا یہ عالم ہے تو جسے قرآن کہا جاتا ہے یہ علم کا سمندر ہے، یہ عرفان کا سمندر ہے، یہ ادراک کا سمندر ہے، یہ معرفت کا سمندر ہے، یہ وجدان کا سمندر ہے، یہ علم و عرفان کا سمندر ہے. ہم تلاش کریں تو ہم کو اگر نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں کہا جائے کہ اب قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہونا اور ہے اور ہمارا پانا اور ہے. اور قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس کو سب نہیں سمجھ سکتے ہیں. اب یہیں سے بے ضرورت پیش آ رہی ہے. قرآن کی آیتوں کو سمجھائے گا کون؟ مراد الہی کو بتائے گا کون؟ قرآن کے نشیب و فراز کو سمجھائے گا کون؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کے پردے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس کا ظاہر کیا بتا رہا ہے؟ عبارت النص کیا ہے؟ دلالت النص کیا ہے؟ ظاہر عبارت النص کیا ہے؟ اقتضاء النص کیا ہے؟ اشارت النص کیا ہے؟ میں بتانا چاہوں گا ان اہل نام نہاد اہل قرآن کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں صدیاں گزر گئی ہیں، بہت زمانہ گزر گیا. روایت کرنے والے کچھ ضعیف العقل لوگ بھی بیچ میں آئے ہوں گے تو غلطی کا امکان ہے، جھوٹ کا امکان ہے، لہذا حدیث حجت رہی ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر حدیث حجت رہی ہے تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے کہ قرآن کے راز کو اگر آپ جانو گے تو مصطفیٰ کی حدیث سے جانو گے، اللہ کے پیارے حبیب کی مبارک حدیث سے آپ سمجھیں گے. آقائے دو جہاں کی حدیث یہ شرح اور تفسیر ہے قرآن پاک کی. یہی وجہ ہے جب حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو کتاب التفسیر بھی اس میں ہے، باب التفسیر بھی اس میں ہے. اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ
مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور رسول جسے منع فرمائے اسے رک جاؤ. حضور جو کہہ کر کے دے اسے لے لو، حضور جو عمل کرے اسے لے لو. آقا دو جہاں جو فرمائے وہ حدیث ہے، آقا جو عمل کرے وہ حدیث ہے. آقا کے سامنے کوئی کچھ کہے آقا منع نہ کرے وہ بھی حدیث ہے. آقا کے سامنے کوئی فعل انجام دے اور آقا منع نہ کرے وہ بھی حدیث ہے. یعنی مصطفیٰ کا جو قول ہے وہ حدیث رسول ہے، مصطفیٰ کا جو فعل ہے وہ حدیث رسول ہے، مصطفیٰ کی جو تقریر ہے وہ حدیث رسول ہے. تو حدیث کی حجیت کو بھی سمجھو. یقیناً حدیث حجت شرعیہ ہے. اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو. تو قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کے حدیث کی ضرورت ہے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہر ایرا غیرہ کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایرا غیرہ نہیں. آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہم تو کتاب و سنت والے ہیں، ہم قرآن و حدیث والے ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں ہاں یار بات تو بڑی پیٹنٹ کر رہا ہے، بات قرآن کی کر رہا ہے، بات حدیث کی کر رہا ہے. ہمیں کسی امام کے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہے. معاذ اللہ تقلید کو ناجائز اور شرک تک کے کہہ گیا یہ غیر مقلد. میں نے کہا ہاں ہاں ارے ہمارے مقلد ہونے پر تم طنز و تشریح کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہم مقلد ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، شوافی مقلد ہیں تو امام شافعی کے ہیں، مالکیہ مقلد ہیں امام مالک کے ہیں، حنابلہ مقلد ہیں تو امام احمد بن حنبل کے ہیں. تم اپنے کو لاکھ اہل حدیث کہو لیکن تم بھی مقلد ہو. البانی کے مقلد ہو، ابن قیم کے مقلد ہو، ابن تیمیہ کے مقلد ہو. تم نے ان کی تقلید کی ہے، لیکن ہم نے جس کی تقلید کی ہے اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں لو کان العلم عند الثریا. اگر علم اسلام و ایمان اگر ثریا تارا کے پاس ہو تو ملک فارس میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ ثریا کے پاس علم ہو تو اس علم کو بھی وہ حاصل کر لے گا، اس علم کو حاصل کر لے گا. تابعین کے زمانے سے لے کر تبع تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کے بعد کا زمانہ، ائمہ کا زمانہ، فقہا کا زمانہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان تمام شخصیات میں جو ایک نمبر پر اپنے زمانے سے لے کر آج تک کے جو شخصیت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اسی کو نعمان ابن ثابت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم سب فقہ میں اور دین و شریعت کے حکام کے علم میں ہم سب ابو حنیفہ کے عیال ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. تھوڑا تفصیل سے میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، کیا بات ہے، لوگوں کے سمجھ میں آئے، سبحان اللہ، ذہن کو حاضر کیجئے. سبحان اللہ. آج امام اعظم کے بارے میں غیر مقلدین نے الگ الگ شگوفے چھوڑے، الگ الگ طریقے پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیث یاد تھی، صرف 17 حدیث یاد تھی. آپ کو نہیں معلوم امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ذات ہے. سن لو امام اعظم کو 17 حدیث یاد ہونے کا تانا دینے والوں امام اعظم وہ ہے کہ امام بخاری کے استاد ہیں. یعنی امام بخاری کا جو دادا استاد ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی اور اس پر پوتا اس شاگرد کو کہ صرف 17 حدیثیں یاد ہیں. اگر فقہیات کو، فقہ حنفی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو فقہ حنفی کی حمایت میں اگر ایک طرف قرآن کی آیت ہے تو دوسری طرف مصطفیٰ کی حدیث. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے اور ٹھہریے، ذہن کو حاضر کیجئے. جہاں تک کہ باپ ایک پروپیگنڈا اور کیا گیا، بطور تمہید و تقدیم کے سب چیزیں بتا رہا ہوں. ایک پروپیگنڈا اور کیا گیا
امام اعظم ابو حنیفہ تو اپنے قیاس سے مسئلہ بتاتے ہیں، اپنی عقلی گدوں سے فتویٰ دیتے ہیں، چنانچہ سیدنا امام جعفر صادق تک یہ بات پہنچا دی گئی، سیدنا امام جعفر صادق تک، سیدنا امام باقر تک یہ باتیں پہنچا دی گئی۔ مدینہ المنورہ، اور مدینہ المنورہ میں سیدنا امام باقر سے ملاقات ہو گئی، کہا یہی نعمان بن ثابت ہے، یہی ابو حنیفہ ہے جو میرے جد کریم کے حدیث کے مقابل میں اپنی عقل کو پیش کرتے ہیں، اپنی عقل سے فتویٰ دیتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے جب سنا، عرض کرتے حضور ایسا نہیں ہے، میں تو آقا کریم کے حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر محبت سے بولو سبحان اللہ۔ چونکہ مجھے عنوان خالص علمی دے دیا گیا، خالص علمی دیا گیا، تو ہم کو جب دیے ہیں تو سنو، یا تو دیتے نہیں، ورنہ میں اپنے رنگ میں آ جاؤں گا تو ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو بیٹھا رہے اپنی جگہ پر۔ اچھا ہے، ذہن کو حاضر کریں، میں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ کہنے لگے یہی وہ ہیں جو میرے جد کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف اپنے عقل و قیاس سے فتویٰ دیتے کہ حضور ایسا نہیں ہے، ہم تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ آگے بڑھے اور کمال ادب کے ساتھ، پہلے بیت سے ہیں، کمال ادب کے ساتھ آپ نے عرض کیا حضور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ فرمایا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ارشاد فرمائیں مرد کمزور ہے کہ عورت؟ مرد کمزور ہے کہ عورت؟ حضرت نے فرمایا عورت کمزور ہے، عورت کمزور ہے۔ کہا حضور طاقتور کا حق زیادہ ہے کہ کمزور کا؟ کہا کمزور، مدد کمزور کی جائے، مدد کمزور کی جائے۔ فرمایا کمزور کا؟ کہا جب کمزور کا حق زیادہ ہے اور آپ ہی فرما رہے ہیں عورت کمزور ہے، تو اگر میں قیاس اور عقلی گدے سے اگر میں فتویٰ دیتا تو قیاس کا تقاضا ہے کہ عورت کمزور ہے اس کو 2 حصہ دیا جائے اور مرد کو 1 حصہ دیا جائے، لیکن میں نے اپنی عقل پر عمل نہیں کیا، آپ کے جد کریم کی حدیث اور قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے یہ فتویٰ دیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرد کا 2 حصہ ہے اور عورت کا 1۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ چکی ہے سید صاحب، آپ تو راتوں دن جلسہ ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قاری سے ہم نعرہ لگائیں گے تو قرأت ہی سے لگائیں گے، ہے نا؟ قاری صاحب جب نعرہ لگائیں گے تو قرأت ہی سے نعرہ، بہرحال لیکن ترتیل کے ساتھ حدر بھی تو ہے، تدویر بھی تو ہے، اتفاق سے قاری بھی ہے، اور باتیں اپنا شغل نہیں ہے نا بھائی؟ حدر و تدویر ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، یا استاد القرآن بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں اب ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، ہمارا سمجھ رہے ہوں گے معاملہ، ہاں سب سمجھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ قاری ارشاد، وہ ہر بیٹھو، کب کام آئے گا؟ مائک چھوڑو، آپ تو خود ہی مائک۔ اب ذہن پہ ذرا زور دیجئے اور پوری توجہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا تو کمزور عورت ہوتی ہے اس کو 2 حصہ دلاتا، لیکن میں نے سر کو خم کیا ہے قرآن کی آیت کے سامنے اور مصطفیٰ کی حدیث۔ ماشاءاللہ، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ماشاءاللہ۔ کہا حضور اجازت ہو، اجازت ہو تو ایک سوال اور کروں، کچھ اور عرض کروں؟ فرماتے ہیں کہو۔ سبحان اللہ۔ ذہن کو حاضر کیجئے، سیدنا امام اعظم سیدنا امام باقر سے عرض کرتے ہیں حضور نماز افضل ہے کہ روزہ؟
نماز افضل ہے کہ روزہ؟ آپ بھی جانتے ہوں گے عبادات میں سب سے اہم اور افضل عبادت نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز۔ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو، سب سے افضل عبادت کون ہے؟ جھنڈا اٹھانا، غازی میاں لاہبڑ، غازی میاں لاہبڑ، رحم روٹ، اگربتی، لوبان، پیلا رومال، گمچھا، اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے کون سی ہے؟ ارے زور سے بولو اور زور سے بولو، نماز۔ کیا ہے؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہی تو ہے۔ ابھی حلوہ کھائے ہو، اگر پوچھ لوں یہاں سے وہاں تک، ایک بچہ نہیں بچے گا جو یہ کہے کہ میں حلوہ نہیں کھایا ہوں۔ ایک آدمی وہ بتائے، ہاتھ اٹھائے پورے مجمع سے، جو حلوہ نہ کھایا ہو اس سال۔ نہیں کھایا ہو؟ جو نہیں کھایا یہاں چلے آئے۔ بات بالکل کلیئر میں کرتا ہوں بھیا، حلوہ جو نہیں کھایا ہے بتاؤ۔ اور 5 وقت کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ چند لوگ پڑھتے ہیں۔ جس پر فرض ہی نہیں ہے وہ تو مسلح پھاڑے ڈال رہا ہے، مسلح پھاڑے ڈال رہا ہے، اور حضرت سنی پہ فرض ہے، ان کو فرصت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، سب سے اہم اور افضل عبادت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، انشاءاللہ نماز کی پابندی۔ ارے زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں یہ شک والا نہیں، تبرک والا ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ شک والا نہیں ہے، تبرک والا ہے انشاءاللہ۔ ہاں نہیں، جہاں شک کر لیے تو گئی بھینس پانی میں۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ جب نماز اہم ہے تو عورت مہینے میں مخصوص حالت میں ہوتی ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مخصوص حالت میں ہوتی ہے ہر مہینے، اور ان دنوں روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر رمضان میں ہے تو روزہ نہیں رکھے گی، رمضان کا مہینہ آ رہا، جی جی، روزہ نہیں رکھے گی اور نہ نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی۔ لیکن جب وہ ایام ختم ہو جائیں، مخصوص دن جب گزر جائیں اور نہا لے، تو اب روزے کی قضا کرے گی کہ نہیں، نماز کی قضا کرے گی کہ نہیں؟ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ روزہ کی قضا کرے گی، مگر نماز کی قضا نہیں۔ روزے کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ مسئلہ بھی سن لو، روزے کی قضا کرے گی یعنی 3 دن 4 دن 5 دن وہ ایام رہے، تو بعد میں مہینہ رمضان کا گزر جانے کے بعد 3 دن ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لے، 5 دن ہے تو 5 دن کا روزہ رکھ لے، لیکن 5 دن یا 7 دن یا 6 دن یا 3 دن کی جو نماز قضا ہوئی ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ امام اعظم عرض کرتے حضور، جب نماز افضل ہے تو عورتیں جب مخصوص ایام میں آتی ہیں تو افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ کی قضا نہ ہو، جو افضل ہے نماز کی قضا ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ الاہم فالاہم، الاہم فالاہم، الاقدم فالاقدم، الافضل فالافضل۔ اقدم ہے وہ اقدم، جو افضل ہے وہ افضل ہے۔ روزے کی قضا نہ ہو اس لیے کہ وہ نماز کے مقابل میں مفضول ہے، اور نماز افضل العبادات ہے، نماز کی قضا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ روزے کی قضا نہ ہو، نماز کی قضا ہو، لیکن ابو حنیفہ وہی کہتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے، جو مصطفیٰ کی حدیث نے کہا ہے کہ روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس
फैजान सरकार इमाम आजम अबू हनीफा। अब आइए ठहरिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। अब मैं गैर मुक़ल्लिदीन और हदीस रसूल के ताल्लुक से इस तमहीद के बाद अब मैं बताना चाहूंगा। आज वो कहीं भी आते पहले एक बात सुन लो, ये गैर मुक़ल्लिद हैं कौन और किसे कहा जाता है? जो किसी इमाम की तकलीद नहीं करते हैं, बल्कि जहां पाए वहीं मुंह मार दिए, कहते हमारे लिए कुरान और हदीस काफी है। एक गैर पढ़ा लिखा आदमी, एक अनपढ़ आदमी सोचता है हाँ यार हदीस तो काफी है, कुरान तो काफी है, लेकिन समझते नहीं है। आओ जरा देखो, उनकी जमात का जाहिल अंगूठा टेक है, मैं वहां से चलता हूँ, वो भी कहता मैं गैर मुक़ल्लिद हूँ, हमारे लिए कुरान और हदीस काफी है, किसी इमाम के तकलीद की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कुरान से मसाइल को सीखेंगे, हदीस से मसले को सीखेंगे। मुझे बताओ, जो अंगूठा टेक कुरान देख देख कर नाजरा पढ़ना नहीं जानता है, वो कुरान से कैसे मसला निकालेगा? जो हदीस रसूल को जानता ही नहीं है और है वो अपने को अहले हदीस कहता है, गैर मुक़ल्लिद कहता है, मुझे बताओ वो कैसे कुरान से मसले को ढारे निकालेगा? तो आप कहोगे नहीं नहीं, इब्ने क़य्यिम ने जो कह दिया है, इब्ने तैमिया ने जो कह दिया है, उलमा से सुनेगा। तो मैंने कहा हाँ, अब बात समझ में आई। हम मुक़ल्लिद हैं माने आदम के, और तुम मुक़ल्लिद हो गए इब्ने तैमिया के, तुम मुक़ल्लिद हो गए इब्ने क़य्यिम के। आओ जरा आगे बढ़ो, ये हो ही नहीं सकता है। और ये जो अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, अहले हदीस हो ही नहीं सकते। अहले हदीस का मतलब कि सारी हदीसों पर मेरा अमल है, हर हदीस पर मेरा अमल है, हर हदीस पर कोई अमल कर ही नहीं सकता है। इसलिए कि हदीसों में कुछ हदीसें ऐसी हैं जो हुजूर के खुसूसियात से हैं, कुछ हदीसें ऐसी हैं जो सरकार के साथ खास है, कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अहले बैत के साथ खास है, कुछ हदीसें ऐसी हैं जो सहाबा के साथ खास है। तो जो ये खुसूसियात वाली हदीसें हैं, क्या इस पर कोई अमल कर सकता है? हरगिज़ अमल नहीं कर सकता है। तो अहले हदीस तो हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये मिंबर से जब ये आते हैं माइक के रूबरू, तो इनके मौलवी अक्सर व बेशतर अहले सुन्नत के रद्द के लिए और हदीस का झांसा दे करके एक हदीस पढ़ा करते हैं, शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कहते हैं जितनी नई चीजें हैं वो सब के सब बिदअत हैं और हर बिदअत गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलाला फिन्नार। हजरात जरा ज़हन को हाजिर करो, आम आदमी सोचता है कि हाँ ये तो हदीस पढ़ करके बता रहा है। मैंने कहा पहले बिदअत को तय कर लिया जाए, ये बिदअत क्या है? तो एक तारीफ ये करेंगे जो हुजूर के जाहिरी जिंदगी में ना हो वो बिदअत है। तो अब सहाबा के दौर में जो नई नई चीजें आई हैं, जैसे तरावीह की जमाअत है, तरावीह को जमात से पढ़ना है, या मस्जिदों पे मीनार को लगाना है, या मस्जिदों की तज़ीन है। बताओ ये सरकार के हयाते जाहिरी में नहीं थी, आखिरकार ये भी बिदअत हो गया। तो तुम अपनी मस्जिदों में जो तरावीह की जमात कर रहे हो इस तारीख के मुताबिक, तो वो भी बिदअत है। बकौल तुम्हारे कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलाला फिन्नार, तो तुम जहन्नम वाला काम कर रहे हो। लगे नहीं नहीं, हुजूर के जमाने में ना हो और सहाबा के जमाने में ना हो, बाद में जो आए वो बिदअत है। कुछ आगे बढ़े कि हुजूर के जमाने में ना हो, सहाबा के जमाने में ना हो और ताबीईन के जमाने में ना हो। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बताओ ये कुरान अजीम जो हमारे आपके सामने है या गैर मुक़ल्लिदीन के मदरसों में जो है, उस कुरान पर एराब लगा है कि नहीं लगा है? उस पर ज़ेरो ज़बर लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मुझे बताओ ये किसके जमाने में ज़ेरो ज़बर लगे हैं? क्या सरकार के हयाते ज़ाहिरी में ज़ेरो ज़बर लगे हैं? अबू बकर सिद्दीक के जमाने में लगे हैं? फारूक आज़म के जमाने में लगे हैं? ये बाद में लगे हैं। अगर इनके बाद जो नई चीज हो वो बिदअत है, तो कुरान पर जो एराब लगा है और एराब वाला ज़ेरो ज़बर तशदीद व जज़्म वाला जो कुरान रखे हो, बकौल तुम्हारे ये भी बिदअत है। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलाला फिन्नार तुम कह रहे हो। तो क्या कुरान पर एराब लगा करके और एराब वाला कुरान रख करके क्या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो? कह लगे नहीं मौलाना और आगे बढ़ो। मैंने कहा सुनो, आज तुम कह रहे हो कुल्लु बिदअतिन दलाला, मुझे बताया जाए आज तुम्हारे मदरसों में निसाब तालीम मुरतब है, नेट उठा करके देखो निसाब है कि नहीं है, और निसाबी किताबें हैं। और ये बात बात पे सुन्नियों से बुखारी की दलील मांगते हैं, मुस्लिम की दलील
دلیل مانگتے ہیں، صحاح ستہ کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کا نام لے لینے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے بتاؤ کہ آخرکار یہ بخاری جو کتاب ہے جس کی دلیل تم مانگ رہے ہو، جس سے آخرکار یہ بدعت نہیں ہے، یہ سرکار کے حیات ظاہری میں لکھی گئی ہے یا صحابہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا تابعین کے زمانے میں لکھی گئی ہے؟ کیا امام مسلم کی یہ صحیح مسلم کیا سرکار کے حیات ظاہری میں لکھی گئی ہے؟ یہ ابن ماجہ، جامع ترمذی اور نسائی شریف، یہ صحاح ستہ یہ بعد کی کتابیں ہیں جو جن کتابوں کو تم مستدل مانتے ہو اور ان کی حدیثوں کو کبھی مانتے ہو، وہ تمہارے بیان کے مطابق وہ خود ہی بدعت ہے اور تم کہتے ہو کلو بدعت دلالہ۔ تو یہ بخاری کی تصنیف کیا یہ دلالہ ہے؟ مسلم کی تصنیف کیا یہ دلالہ ہے؟ ابن ماجہ کیا یہ دلالہ ہے؟ نسائی کیا یہ دلالہ ہے؟ ترمذی کیا یہ دلالہ ہے؟ کیا یہ نہیں ہوگا کہ بناء الفاسد علی الفاسد ہو گیا، فاسد کے بنا فاسد پر ہو گئی؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، کہنا پڑے گا کلو بدعت دلالہ۔ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور پورے طور پر مانتے ہیں، من کل الوجوہ مانتے ہیں، مگر اگر علم کی ہوا لگی ہے تو مجھے بتائے یہ کل ہے کیا؟ کلو بدعت دلالہ میں جو کل ہے، یہ کل کیا ہے؟ کہنے لگا کل کل ہے، کہنے لگا کل کل ہے۔ میں کہا میں بھی مانتا ہوں کل کل ہے، میں بھی مانتا ہوں کل کل ہے، مگر یہ کل کہاں تک ہے؟ یہ کل یہاں مدرسے میں کھڑے ہو کر بولے کل طلبہ میرے شاگرد ہیں، کیا مظہر العلوم کے بھی شاگرد ہیں؟ حبیب الرضا کے بھی شاگرد ہیں؟ یہ کل بچے میرے مدرسے کے طالب علم ہیں، تو کل کو اتنا بڑا ہو گئے۔ منائیہ کے بھی طلبہ یہی کے ہیں، غریب نواز کے بھی طلبہ یہی کے ہیں، حبیب الرضا کے بھی طلبہ یہی کے ہیں، اور ندیم اسپارہ الجامعۃ الغوثیہ کے بھی طلبہ یہی کے ہیں، منظر اسلام مظہر اسلام کے بھی طلبہ یہی کے ہیں، الجامعۃ الاشرفیہ امجدیہ کے طلبہ بھی یہی کے ہیں۔ نہیں، اس کل کی بھی ایک حد ہے، بہت خوب بہت خوب، اس کل کی بھی ایک، اور جو اس کی حد ہے اس حد میں اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو کل کل نہیں، اس حد میں اگر ایک بھی چھوٹے تو کل کل نہیں۔ اور کل وہی ہے کہ غیر حد والا آئے نہ، آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو کل پھر کل نہیں رہ جائے گا، جی کل پھر کل نہیں رہ جائے گا۔ اختصار میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا اس کل بدعت دلالہ سے مراد ہے کیا؟ آج ہمارے اہل سنت جو بھی معمولات کرتے ہیں اس کے بارے میں بخاری کی حدیث لاؤ، مسلم کی حدیث لاؤ، ایک بات سن لو، حدیثیں جتنی بخاری مسلم اور صحاح ستہ میں ہیں اتنی ہی حدیث نہیں ہے۔ ہمیں بتاؤ کئی لاکھ حدیث ہے ان صحاح ستہ میں، کتنی حدیث ہے؟ اور کیا حضور کی حدیثیں اتنی ہی ہیں؟ اتنی ہی ہیں؟ اگر اتنے ہی ہیں تو ہاتھ کنگن کو عرصی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہو مجھے بتاؤ؟ نہیں، ہاں ان میں جو حدیثیں ہیں وہ معتبر ہیں، مگر ساری حدیثیں اسی میں ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کتاب کی مرویات بھی حدیث ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی مرویات بھی حدیث ہے۔ میں زیادہ آگے نہ بڑھ کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک حدیث تو یہ ہے کلو بدعت دلالہ، لیکن ایک حدیث میرے آقا کی اور ہے۔ اب یہیں سے ہمیں بتانا غیر مقلدین اور حدیث رسول کہاں تک ان کا عمل ہے حدیث رسول پر۔ میرے آقا کی حدیث ہے من سنّا فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل علیہا ومن سنّا فی الاسلام سنتا سیئہ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل علیہا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، کوئی اچھا طریقہ نکالا، تو اس کو
یہ اچھا طریقہ رائج کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، اور قیامت تک اس اچھے راستے پر جتنے لوگ چلیں گے سب کو اس کا ثواب ملے گا الگ الگ، اور اللہ کے خزانہ کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو اکیلے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برا طریقہ رائج کیا ہے تو اس کو اس کا گناہ ہوگا، اور قیامت تک اس برے راستے پر جتنے لوگ چلیں گے تو سب کو گناہ الگ الگ ہوگا، اور جس نے اس گناہ کی اور اس جرم کی بنیاد رکھی ہے سب کے برابر اکیلے وہ گنہگار ہوگا۔ لہذا اے لوگوں، الجامعۃ الحشمتیہ معین العلوم کے سالانہ جلسے میں مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آنے والوں یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ، بنیاد رکھو تو کبھی برائی کی بنیاد مت رکھنا، نیکی کی بنیاد رکھنا۔ قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں، اللہ ان کی تربتوں پر رحمت و انوار کی بارش کرے جنہوں نے جامعہ حشمتیہ معین العلوم کی بنیاد رکھی ہے، اور جن لوگوں نے آگے بڑھایا۔ اب قیامت تک کے یہ مدرسہ قائم رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے، اسلام و سنیت کی خدمت ہوتی رہے گی، شریعت کی آبیاری ہوتی رہے گی، مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو اٹھایا جاتا رہے گا، لیکن جن لوگوں نے اسے قائم کیا ہے اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، ذہن کو حاضر کیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، یہیں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نئی چیزوں میں دو طریقہ ہے، ایک ہے حسن اور ایک ہے سیاح، ایک ہے حسنہ، یعنی کچھ نئی چیزیں